مسلم لیگ نون اور یہ ہیں جی وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ملک احمد خان صاحب، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کم از کم 11 جنوری تک تو ہمیں پتہ چل گیا کہ پنجاب اسمبلی جو ہے وہ ٹوٹنے نہیں والی، تو یہی مسلم لیگ نون اور دیگر کا مقصد بھی تھا، پھر بھی اس فیصلے کو تسلیم کیوں نہیں کیا جا رہا؟ نہیں دیکھیں، یہ مقصد بالکل ظاہری طور پہ جو ایک صورت ہے اس میں تو بظاہر شاید ایسے نظر آتا ہو، لیکن اس کے ساتھ مقصد یہ بھی تھا کہ زیادہ ضروری مقصد یہ تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہماری نظر میں اعتماد کا ووٹ ضرور لیں، کیونکہ گورنر صاحب کا یہ ان کو حکم ہے اور آئین پاکستان یہ کہتے ہیں، اور آئین پاکستان جب یہ ایک اختیار گورنر کو دیتا ہے اس میں وہ وزیر اعلیٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، تو وہ ان کو اعتماد کا ووٹ لینا ان کی چوائس یا ان کی سویٹ ول نہیں ہے، یہ ان پر لازم ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ تو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں جو ایک بات جس کی تشنگی رہ گئی وضاحت میں، انہوں نے ان کانسیکوینس آف ناٹ obtaining دا ووٹ کی صورت میں جو ڈی نوٹیفیکیشن تھا ان کی بطور چیف منسٹرشپ کا، اس کو تو سسپینڈ کیا، لیکن جہاں تک ان کے اعتماد کے ووٹ لینے کا تعلق ہے اس کے اوپر انہوں نے بس اتنی بات کی کہ اگر وہ ووٹ اعتماد کا لینا چاہیں تو لے لیں۔ یعنی یہ کانسیکوینس کہ اگر وہ آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 اینڈ رول 22 اور اس کے تابع جتنا بھی پروسیجر پرووائڈ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ نان کمپلائنس کرتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا جو کہ اس انٹرم آرڈر میں ضروری تھی کہ وہ بات بھی اس کے اوپر کوئی ذکر ہوتا۔ اچھا ملک صاحب، ایک موقف تحریک انصاف اور پرویز الہی صاحب کا بھی ہے، پتہ نہیں اس موقف میں بھی کبھی کبھی الائنمنٹ نہیں نظر آتی، ایک موقف آپ کا بھی ہے، آپ لوگ اپنے من پسند فیصلے نے عدالت میں چکر لگا رہے ہیں اور پھر اسی طرح سے ایک سیاسی عدم استحکام بھی ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ بہتر نہیں ہے کہ سیاسی فیصلے میز پر سیاستدان مل بیٹھ کر طے کریں؟ کیا اس کی گنجائش موجود ہے ابھی بھی، یا پھر اب بات اس سے بہت آگے نکل گئی ہے؟ یہ دیکھیں، سیاسی فیصلے اپنی جگہ پر ہیں اور اس میں جتنی پولرائزیشن ہے، میں نیئر فیوچر میں ڈونٹ سی کہ شاید کوئی مڈل گراؤنڈ والی کوئی ریپروچمنٹ ہوگی، مجھے نہیں لگتا، بظاہر نہیں لگتا، لیکن یہاں پھر آئینی سوال بھی ہے، تو آئینی سوال تو بہر صورت عدالت نے طے کرنا ہے، اور آئین جو میں نے آپ کے پچھلے سوال میں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ آئین یہ کہتا ہے کہ ایک چیز بالکل اس انداز میں ہوگی ایز اٹ از پرووائڈیڈ ان دا کانسٹیٹیوشن، یعنی جیسے کہا گیا ویسے ہوگا، اور اگر ویسا نہیں ہوتا تو پھر اس کا مسئلہ عدالت میں جاتا ہے اور اس کی تشریح عدالت کرتی ہے۔ تو اس صورت میں یہ کیونکہ ایک سیاسی سوال تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، ساتھ ساتھ اب ایک آئینی سوال بھی ہے، تو آئین کی وضاحت تو غالباً عدالت ہی کرے گی۔ اچھا ملک صاحب، اب بالفرض آپ لوگ کامیاب نہیں ہوتے، اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور الیکشن کال کرنا پڑے، تو پھر الیکشن رمضان سے پہلے ہی کرانے ہوں گے آبویسلی، یعنی مارچ کے کوئی مڈل میں ہم سوچ رہے ہیں کہ ہو جائیں گے، تو اس کے لیے تیاری پوری ہے آپ کی؟ آبویسلی یو ہیو ٹو بی ریڈی آن بوتھ اکاؤنٹس، اور کیا میاں صاحب آئیں گے تب تک مہم چلانے؟ دیکھیں، میں آپ کے سوال کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں۔ پہلا میں کہ آپ کے الیکشنز کب ہوتے ہیں، تو دیکھیں الیکشنز مجھے ابھی ہوتے نظر نہیں آ رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو فیڈرل گورنمنٹ کا یہ ریزالو ہے کہ اس وقت جو اکنامک کنڈیشن ہے اور جو ملک کے حالات ہیں اس میں اگر ہم یہ کیئر ٹیکرز کو دے دیتے ہیں تو پھر تو بڑی مشکلات آ جائیں گی، پھر آپ کے کیئر ٹیکرز کے معاملات آئی ایم ایف کے ساتھ کیسے طے پائیں گے، پہلا سوال۔ پھر جو ڈونرز ہیں آپ کے ساتھ چل رہے ہیں وہ اس صورت میں کیسے کیئر ٹیکرز کے ساتھ چلیں گے، نمبر 2۔ پھر بجٹ کیئر ٹیکرز کیسے دیں گے، نمبر 3۔ یہ سارے سوال ہیں۔ پھر ابھی اس میں کچھ بحث الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی ہے کہ وہ اس پہ اپنی کیا رائے رکھتی ہے، پھر اس میں بھی ایک نئے سینسس کی بات، ایک ڈیجیٹل سینسس کی بات بھی ہو رہی ہے۔ تو اس ساری صورت میں کیسے ممکن ہوگا کہ ایک شخص کی خواہش اور اقتدار ہر صورت میں اپنے پاس رکھنے کی خواہش کے نتیجے میں آپ پورے ملک کو الیکشنز میں اس صورت میں لے جائیں۔ سیکنڈلی، جب دو صوبوں میں 70% اینڈ مور از فلڈڈ، وہ پانی کے نیچے، ابھی تک وہاں پہ ریسکیو تو غالباً پراپرلی ہو چکا، لیکن ری ہیب ابھی بڑی انیشل سٹیجز پر ہے، اور حکومت پاکستان اور ان دونوں صوبوں کی حکومتیں اپنے پورے وسائل خرچ کر کے ان لوگوں کی زندگیوں کو نارملائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا ایک ان آنسرڈ کوسچن ہے کہ
जन इलेक्शंस की तरफ हम जाएं, 2 असेंबलियों में इलेक्शन हो रहे हों, वफाक की हुकूमत बैठी हो, 2 सूबों की हुकूमत बैठी हो, तो कैसे मुमकिन होगा? बारकेफ इलेक्शंस जब भी वक्त पे होने हैं, अगर कोई ऐसी सूरत होती है तो हम इलेक्शंस के लिए तैयार भी हैं, और उस सूरत में मियां नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह इस कैंपेन को लीड करेंगे। अगर जब भी इलेक्शन होते हैं तो मियां साहब की वापसी, वैसे मैं आपको कह सकता हूँ कि अर्लियर देन सूनर पॉसिबल है। वो किसी भी वक्त जमात को ये बात कम्युनिकेट हो सकती है, और इंशाल्लाह वो जल्द वतन वापस आएंगे और पार्टी को भी लीड करेंगे। इलेक्शंस जब भी होंगे उसको लीड करेंगे इंशाल्लाह। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। सूनर आपने कहा है कि मियां साहब आएंगे, हर किसी की अपनी एक डेट होती है, और डेट होती कोई नहीं है, बस कि अर्लियर देन सूनर ही होता है। अर्लियर देन सूनर, शुक्रिया आपका खान साहब, अभी तक हुआ नहीं।